اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مضمون اسلامیات میں الدرس الثانی حصہ بے سورۃ الانفال آیت 38 تا 44 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعدوا فقد مضت سنت الاولین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائے تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکت کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ یہاں پر آیت نمبر 38 میں اللہ نے یہ اصول بتا دیا ہے کہ جب کوئی شخص ایمان لے آئے تو کفر کی حالت میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پچھلی نمازوں، روزوں اور دوسری عبادتوں کی قضا بھی اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ جو کفار ملے اگر یہ اپنے کاموں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ ہوا تھا، اور ان پچھلی امتوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جن پر عذاب نازل ہوا تھا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائے تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 39 میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ یہ ان دو باتوں میں سے کوئی ایک اختیار نہ کر لے، یا یہ لوگ اسلام لائے یا کہیں اور چلے جائے، اور اسی کے ساتھ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پھر اگر یہ باز آ جائے تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے، تم لوگ ان کی دلوں کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ دلوں کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر روگردانی کرے تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹبھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اصول کیا ہے، یعنی مال غنیمت کی تقسیم کا اصول بیان فرمایا ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ پھر بیت المال کے اس 5ویں حصے کو بھی جس کو عربی میں خمس کہا جاتا ہے کس طرح خرچ کیا جائے گا، اس کے بعد اس کے 5 مصارف بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، دوسرا حصہ آپ کے قریب رشتہ داروں کا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی اور اسلام کی نصرت میں بڑی قربانیاں دی تھیں، اور باقی 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی،
لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی اس سے مراد جنگ بدر کا دن ہے۔ اس کو آیات میں یوم الفرقان بھی فرمایا گیا ہے، یعنی وہ دن جس میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ 313 بے سر و سامان لوگ 1000 مسلح فوج پر معجزانہ طور سے غالب آ گئے۔ اور جو چیز اس دن نازل کی تھی اس سے مراد فرشتوں کی مدد اور قرآن کریم کی وہ آیات ہے جو اس دن مسلمانوں کی تسلی کے لیے نازل کی گئی۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو اس وقت کافروں کی اصل تعداد کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو آپ لوگ ہمت ہار جاتے، اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا پھر وہ آپ لوگ اس میں تحمل اور صبر سے کام نہیں لے سکتے تھے، اور اس طرح آپ لوگوں کو مشکل پیش آ جاتی اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ جاتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خواب میں کافروں کی تعداد توڑی کر کے دکھائی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقِيتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں توڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں توڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ غزوہ بدر کے موقع کی طرف، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو مدد دی فرشتوں کے ذریعے، غیب کے ذریعے سے، اور دوسری ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ان کی نظروں میں یعنی کافروں کی نظروں میں توڑا کر کے دکھایا، اور ان کی آپ کی نظروں میں ان کو توڑا کر کے دکھایا، تاکہ آپ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جائے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو جو کام منظور کرنا تھا وہ ہو جائے۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اس سبق کو دوبارہ سے پڑھ کر اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔